نیوز اینکر خاطرہ احمدی اب بھی افغانستان سے اپنی اچانک روانگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. جب طالبان نے خواتین اور صحافیوں پر پابندیاں بڑھا دیں تو وہ اور ان کے شوہر اکرام عصمتی، جو خود بھی ایک صحافی ہیں، فرار ہو کر پاکستان کے شہر اسلام آباد آ گئے. میرے والدین نے 30 سال میں جو زندگی بنائی تھی وہ ایک دن میں ختم ہو گئی. ہم نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور یہاں آ گئے. طلوع نیوز کی اینکر 28 سالہ خاطرہ احمدی نے اس وقت دنیا کی توجہ حاصل کی جب طالبان کے ایک فرمان کے بعد ان کی تصاویر شیئر کی گئیں. طالبان نے خواتین صحافیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے چہروں کو آن ایئر ڈھانپ کر آئیں. خواتین پر سرکاری میڈیا کے لیے کام کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی. خاطرہ کہتی ہیں وہ اس وقت اپنا کام جاری رکھنے اور دوسری خواتین کی آواز بننے کے بارے میں پرعزم تھیں. تمام تر دھمکیوں کے باوجود ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں یہی رہنا ہے اور طالبان کے قوانین سے سمجھوتا کرنا ہے. لیکن پھر ان کے شوہر پر حملہ کیا گیا. عصمتی کا کہنا ہے کہ انہیں طالبان نے روکا، جو انہیں ایک دور دراز مقام پر لے گئے جہاں انہیں زد و کوب کیا گیا اور بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ دیا گیا. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کا مقصد کیا تھا. آخر طالبان مجھے کیوں روکیں گے، مجھے ماریں گے، پیٹیں گے اور دھمکیاں دیں گے. بعد میں ہم نے سوچا کہ یہ میری بیوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو ایک صحافی کے طور پر کام کر رہی تھی. اس کے علاوہ میں نے کچھ ایسی رپورٹیں فائل کی تھیں جو تحقیقاتی نوعیت کی تھیں. اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم افغانستان میں نہیں رہ سکتے. طالبان کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی جانب سے تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا اور طالبان میڈیا پر حملوں میں اضافے کے دعووں کو بھی مسترد کرتے ہیں. صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والے ایک مقامی ادارے کے مطابق اس نے اگست 2021 سے اب تک میڈیا پر 183 حملوں اور 90 گرفتاریوں کو ڈاکومنٹ کیا ہے. خاطرہ احمدی کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لوگ بھی کابل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی زندگی آسان نہیں ہے. خاطرہ کے پاس صرف وزٹر ویزا ہے اور وہ کام نہیں کر سکتی. انٹرنیشنل ویمنز میڈیا فاؤنڈیشن کی ندین ہافمن کی رائے میں بین الاقوامی برادری کو صحافیوں کی مدد کے لیے مزید کام کرنا چاہیے. There should be, a process for expediting. ان کے ویزوں کے کام میں تیزی لانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ انہیں امریکہ یا دوسرے ممالک میں آنے کی اجازت دی جا سکے، تاکہ وہ اس مسلسل بے عملی کی حالت سے نکل سکیں جس میں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتی، کام نہیں کر سکتی، اور انہیں محض اپنی بقا کے لیے درکار وسائل کے حصول کے لیے بھی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. صحافیوں کے حقوق کی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے اندازے کے مطابق طالبان کی واپسی کے بعد سے افغانستان میں تقریباً 60% صحافی اپنی ملازمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، جن میں متاثر ہونے والی خواتین کی تعداد کہیں زیادہ ہے. افغانستان کے 34 میں سے 11 صوبوں میں خواتین صحافی کام نہیں کر رہی. مسکا صافی کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ.